اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل۔ اس وقت میں لیاری کے علاقے گلستان کالونی کے اندر موجود ہوں۔ وہاں پہ آج ہمارے ساتھ سادات سماجی تحریک پاکستان کے جو صوبائی صدر ہیں سندھ کے سید عرفان شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے ایک بھائی نے قرآن پاک کی تقریباً 1.5 سال کے عرصہ سے اس نے لکھا اپنے ہاتھ سے، تو وہ آج قرآن پاک یہاں پہ گلستان کالونی کے اندر موجود ہے، تو اس کو منگوایا گیا ہے۔ تو ہم اس سے بات کرتے ہیں سید عرفان شاہ صاحب سے کہ سر یہ قرآن پاک آپ نے منگوایا لیاری میں ماشاءاللہ گلستان کالونی کے اندر، جی، تو یہ کتنا عرصہ لگا اس کو لکھنے میں؟ اور یہ جو قرآن پاک ہے یہ فیصل آباد کے اندر ہمارے ایک سید زادے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اور جو ہے اس کو 1.5 سال لگا ہے لکھنے میں، اور جو اس کی لمبائی جو ہے وہ 41.5 فٹ ہے اور چوڑائی جو ہے 8.5 فٹ ہے، اور اس کو لکھنے میں 1.5 سال لگا ہے اور ترجمے کے ساتھ ہے۔ اور الحمدللہ قرآن پاک دنیا کا سب سے بڑا یہ قرآن پاک ہے، آج ہمارے کراچی شہر کے اندر یہ موجود ہے اور لیاری کے اندر موجود ہے۔ میں تمام آپ کے چینل کے توسل سے دعوت دیتا ہوں کہ آج آئیں مغرب تک یہ قرآن پاک زیارت کے لیے، ایک روزہ زیارت کے لیے ہم نے اسے پنجاب سے منگوایا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے آئیں اس قرآن پاک کی زیارت کریں، اور ثواب کا کام بھی ہے، اور ایک ہمارا اسلامی ایک جذبہ ہے۔ سویڈن میں پچھلے دنوں میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی تھی، اس جذبے کو دیکھتے ہوئے آج میں نے اس کو کراچی کے اندر منگوایا ہے، اور ماشاءاللہ یہ قرآن پاک دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک ہے، اور الحمدللہ آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں عرفان بھائی، کیا یہ قرآن پاک آپ نے یہاں منگوایا، یہ صرف یہاں پہ ایک دن کے لیے منگوایا یا کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی آپ؟ میں صوبائی سندھ کے حساب سے سادات سماجی تحریک کے میں نے اس کو پنجاب سے بلایا ہے۔ جو سادات کرام کے علاوہ جو ہمارے کراچی کے اندر اس کو اپنے کسی جگہ پہ بھی اس کو جو ہے زیارت کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ پلیٹ فارم اویلیبل ہے، وہ مجھ سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ یہ پورے کراچی میں مختلف علاقوں میں بھی اس کی زیارت کی جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم ناظرین، ہم نے بھی بات سے کی، آپ سے بات کی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ جو ہاتھ سے قرآن پاک تقریباً 1.5 سال کے عرصہ میں لکھا گیا، جو لکھنے والے جو حضرت صاحب ہیں، حضرت پیر امتیاز شاہ صاحب، جو فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہماری جو علاقے کی مقامی جامع مسجد ہے گلستان میں نور النور مسجد کے امام صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ نے یہ قرآن پاک لکھا ہے، تو اس کے اندر بہت سی آپ کو پریشانی بھی آئی ہوگی، اور ماشاءاللہ اس کے اندر آپ کو پھر دکھاوے بھی ہوتے ہیں، جو آپ کی اعلیٰ ایک شخصیت ہے، پھر اس کے اندر قرآن پاک سے جس کا لگا وہ اللہ بھی جانتا ہے اس کو بہتر۔ تو اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے ہمیں تھوڑا سا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں جو آرگنائز کیا ہے سید عرفان شاہ صاحب جو صدر ہیں یہاں کے سادات کے، اور ان کو میں اس چیز کی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ علامہ صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، اور ساتھ ساتھ اہل محلہ کراچی والوں کا، کہ انہوں نے اس قرآن پاک کو یہاں پہ بلوایا اور اس کی جو ہے زیارت کا اہتمام کروایا ہے۔ اور یہ بہت بڑی کتاب ہے۔ ابھی میں علامہ صاحب کو یہ آج پڑھ کے سنا رہا تھا، جنوں اور انسانوں کے گروہ۔ تو اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، جن بھی آتی ہیں انسان بھی آتے ہیں، اور جن ہوتے ہیں وہ ہر طرح کی شکل میں ڈل جاتے ہیں، اور یونیکی بک بھی ہے، تو جہاں یہ کھلتا ہے پھر یہ مخلوق بھی آتی ہے، وہ بھی زیارت کرتی ہے۔ تو مشاہدے تو بہت ہوتے ہیں نا، اور کوئی دوست مانے یا نہ مانے، تو اس چکر میں ہم نہیں ڈالنا چاہتے کسی کو۔ تو سیدھی بات ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کو دیکھا اس نے میری زیارت کی، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور جس نے قرآن کو پڑھا اس نے میرے ساتھ کلام کیا، تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ پھر آپ ہمارا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا، تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا ہے۔ تو اسی قرآن کو امام حسین علیہ السلام نے ایسے پڑھ دیا تھا، اور بتایا تھا کہ یہ مذہب ہمارا مذہب ہے، اور یہ بغیر ڈر کے بھی زندہ رہے گا، اور یہ شخصیات سے وابستہ ہے۔ تو الحمدللہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، اور اہل بیت نے الحمدللہ یہاں پہ کھولا ہے۔ تو جب آپ نے یہ قرآن پاک لکھ لیتے اپنے ہاتھ سے، تو اس ٹائم پہ آپ نے کیسا فیصلہ کیا تھا میں قرآن پاک سے لکھنا چاہوں؟ میں نے قرآن پاک پہلے لکھا تھا
عرفان شاہ صاحب جانتے ہیں 1.25 کلومیٹر لمبا ہے وہ، 27 انچ چوڑائی میں، دنیا کا سب سے لمبا قرآن ہے۔ میں نے مصر، انڈیا، چائنا کا ریکارڈ توڑ تھا وار آف ٹیرر میں، کیونکہ ان کو میں نے جواب دیا تھا کہ آپ سے بڑے ہم مسلمان ہیں، آپ ہماری افواج پہ حملہ کر رہے ہیں تو ذرا دھیان سے رہیں۔ پھر میں نے بغیر ترجمے کے دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک لکھا تھا، اس کی 50 فٹ لمبائی تھی۔ اس کو اقبال اسٹیڈیم میں اوپن کیا گیا تھا کمشنر ڈی سی حکومت پنجاب نے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا ہمیں یہ لکھ کے دیں، ترجمے کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، ہمارا بن جائے گا۔ بڑے بڑے ہیں ترجمے کے بغیر ہیں، رشین ہے، ٹرکش ہے، انڈین ہے، اور اس کے بعد فانی ہے، بہت سارے قرآن پاک ہیں مختلف، آپ کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کا ریکارڈ مل جائے گا۔ تو پھر یہ کمشنر نے مجھے کہا آپ ہمیں لکھ کے دیں، تو یہ سارا اس کا پھر حجم طے ہوا، اس کا 41 فٹ لمبا، 8.5 فٹ چوڑا کھل کے ہو جائے، مختلف کلر کا کمبینیشن ہو جائے۔ پھر اس کو 13 رجب کو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی یوم میلاد پہ شروع کیا، 1 رمضان درمیان، دوسرے رمضان کی 27ویں رات کو اس کو وائنڈ اپ کر کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پاکستانیوں کی طرف سے میں نے پیش کیا تھا، یا رسول اللہ آپ رحمۃ اللہ عالمین ہیں، تو اس کو قبول فرمائیں اور پاکستانیوں پہ جو ہے نا آپ کرم فرمائیں، ہمیں ایک ترقی یافتہ قوم میں کنورٹ فرمائیں۔ تو یہ میں نے پیش کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد سویڈن کا واقعہ ہو گیا۔ تو جب سویڈن کا واقعہ ہوا تو ان کے عمل میں رد عمل تو آنا تھا، تو ہمارے پاس نسخے بھی موجود تھے۔ تو دوست سے بات مشورہ کیا، شاہ صاحب سے مشورہ کیا کہ ہمیں اس کو اوپن کر کے ان کو پڑھا لکھا جواب دینا چاہیے کہ اگر آپ کوئی عمل کریں گے تو رد عمل میں ہم بھی کچھ نہ کچھ کریں گے۔ تو اب جب یہ میسج ان کے تک پہنچے گا کہ یہ ان کے عمل میں رد عمل میں یہ چیز ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، اتنے بڑے نسخے لکھے جا رہے ہیں، کلرفل لکھے جا رہے ہیں، اپنی کتاب سے بھرپور محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو بہت بڑا یہ تمانچہ ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی کوئی معذلہ کریں گے تو ہم 1.25 کلومیٹر لمبا قرآن کھول دیں گے۔ اب اس پہ موٹر سائیکل بیٹھ کے بندہ 1.25 کلومیٹر سے زیادہ کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اس پاک زمین کو اور پاکستانیوں کو مسلمانوں کو دیا کچھ نہیں ہے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے کیسے جواب دینا ہے اور کیوں کر دینا ہے، تو یہ اللہ پاک نے پہلے لکھوائے ہوئے ہیں، تو یہ اس مولا پاک کا فضل ہے۔ جی بہت شکریہ، کٹ کرنا ہے جی۔ گلستان کالونی کی جو جامع مسجد نور النور مسجد، اس کے جو ہمارے ساتھ امام صاحب ہیں عارف الدین نقشبندی صاحب۔ امام صاحب ہم آپ سے یہ بات کریں گے کہ ایک تو سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، اس کو رکھ کر یہاں پہ آج قرآن پاک کی زیارت کروائی جا رہی ہے، اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے محرم الحرام کا ہے، تو اس کے اندر حضرت امام حسین کی بڑی قربانی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ دونوں میسج ایک ساتھ مل جاتے ہیں آ کے۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد انہ لقرآن کریم، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ آپ تمام احباب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ احباب نے بھی اس قرآن پاک کی محفل کو کوریج دی ہے۔ سید امتیاز شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ فیصل آباد سے تشریف لائے اور یہ بہت بڑا تحفہ قرآن پاک کی صورت میں اہل ایمان کے سامنے رکھا ہے، اور ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، ان لوگوں کی یاد کا مہینہ ہے، اہل بیت عظام کا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کا، جنہوں نے اس قرآن کی عظمت کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، اور اپنی جانوں کو قربان کر کے دین اسلام کو سربلندی عطا فرمائی ہے۔ اور یہ قرآن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگوں میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے اہل بیت، جنہوں نے ان کو تھامے رکھا وہ کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ تو جو قرآن پاک کی گستاخیاں کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ کبھی مٹنے والا نہیں ہے، یہ کام کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ قرآن تو کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، اور ایسی وفا ہے قرآن کریم کی کہ اس دنیا میں نہیں، بندہ اس جہان سے جائے گا، عالم برزخ میں جائے گا، پھر بھی قرآن کا کرم شامل حال رہے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن اس دنیا سے جاتا ہے، فوت ہوتا ہے، اس پر موت کا فرشتہ جب اس کی روح قبض کر لیتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو نا جب لوگ کفنانے کا، دفنانے کا، غسل دینے کا سلسلہ کرتا ہے، اسی دوران اس کے سامنے ایک نیک صالح نوجوان جو ہے اس کے سامنے کھڑا رہتا ہے، اس کے پاس کھڑا رہتا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، یہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی کلام کا سلسلہ نہیں کر رہا، ایک دوسرے کا نظارہ دیکھ رہے ہیں، وہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ بندے اس مردے کو غسل دیتے ہیں، جنازہ پڑھاتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ رہتا ہے جوان۔ اسی طرح بندہ مومن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ نوجوان وہ سامنے رہتا ہے، بڑا خوبصورت جوان ہوتا ہے۔ اسی دوران نکیرین جب آتے ہیں، مختصر کروں تو نکیرین آتے ہیں سوال کے لیے، جو ہی وہ قبر میں آتے ہیں تو ان کی نگاہ اس نوجوان صالح پر پڑتی، اس خوبصورت نوجوان پر پڑتی ہے،
وہ فرشتے بجائے مردے سے سوال کرنے سے اس سے کہتے ہیں کہ اے شخص تو کون ہے، تو کون ہے اور اس کی قبر میں کیا کر رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں اس کا دنیا میں پڑھا ہوا قرآن ہوں، میں اس کا دنیا میں پڑھا ہوا قرآن ہوں۔ میں آج اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب تک میں اپنے اس بندے کو بخشوا نہ لوں جس نے دنیا میں مجھے پڑھا ہے، اس وقت تک میں اس کی قبر سے نہیں جاؤں گا۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ یہاں تک کہ یہ قرآن بندہ مومن کے لیے مغفرت کا سامان بنے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز اس قرآن کی محفل کا اجر سجانے والوں کو بھی سید عرفان شاہ صاحب کے تعاون سے یہ سلسلہ ہوا، آپ احباب کے تعاون سے یہ سلسلہ ہوا، سب کے لیے انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اجر جزیل ہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ النبی۔ جی لیاری ٹاؤن کی جو منتخب کونسلر رخسانہ نہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جو گلستان کالونی کے اندر قرآن پاک یہاں پہ زیارت کے لیے رکھا گیا، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہم اس حوالے سے یہ کہیں گے، ہم سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی تھی، اس کی میں پرزور بحیثیت مسلمان مذمت کرتی ہوں، اور یہ جو قرآن پاک کو گلستان کالونی میں رکھا گیا یہ ہماری قرآن پاک سے محبت کا اظہار ہے۔ ٹھیک ہے، اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں بس ہم یہی، ہمیں قرآن پاک سے بے حد پیار ہے، اور جو اس کے ساتھ جو غلط کام ہوگا وہ ہم کرنے بھی نہیں دیں گے، نہ ہونے دیں گے۔ ٹھیک ہے، شکریہ بہت۔